علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے. پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترکی کے صدر نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی روشنی میں وزارتی کونسل نے اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متعدد احتیاطی تدابیر کی منظوری دے دی ہے، جن پر 8 جنوری سے عمل درآمد شروع کیا جائے گا. ریاست قطر نے یمن کے ساحلوں کے قریب ایک اماراتی جہاز کو روکنے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے جہاز اور اس کے عملے کو فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور قزاقستان میں عوامی مظاہروں میں تیزی آ گئی ہے. سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں کئی افراد مارے گئے ہیں. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں مستحکم کرنے کے ذرائع اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے آغاز میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے متعلق تازہ ترین صورتحال سے وزارتی کونسل کو آگاہ کیا. اسی طرح اسی حوالے سے سپریم کمیٹی فار کرائسس مینجمنٹ کی رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس کے بعد سوسائٹی کے تمام افراد کی صحت و سلامتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کابینہ نے متعدد احتیاطی تدابیر کی منظوری دی، جن پر عمل درآمد سنیچر 8 جنوری سے شروع کر دیا جائے گا. یہ تدابیر اگلے نوٹس تک ملک میں نافذ رہیں گی. اس کے علاوہ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ دیگر تمام احتیاطی اقدامات اور ضوابط کا بھی خیال رکھنا ہوگا. کابینہ نے فیصلہ کیا کہ مسجدوں کو کھلا رکھا جائے گا، البتہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح شاپنگ مالز 75% گنجائش کے ساتھ کھلے رہیں گے، جبکہ بسوں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی گنجائش سے کم مسافروں کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی. کابینہ نے فیصلہ کیا کہ پبلک پلیسز پر صرف فلی ویکسینیٹڈ لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی. کووڈ-19 کے مقابلے کے لیے بنائے گئے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ کیبنٹ کی جانب سے منظور کی گئی احتیاطی تدابیر سے وائرس کی تیسری لہر کی شدت کو کم کرنے میں مدد ملے گی. ڈاکٹر الخال نے مزید کہا کہ اومیکرون وائرس اگرچہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، لیکن اس کی علامتیں ہلکی یا درمیانے درجے کی ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگ بوسٹر ڈوز بھی لگوا رہے ہیں. اسی دوران میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے نئے معاملوں میں اضافہ ہوا ہے اور لوکل کمیونٹی میں 1687 اور سفر سے لوٹنے والوں میں 586 نئے کیس درج کیے گئے ہیں. وزارت صحت نے وبا کی سنگینی کے اعتبار سے ملکوں کی کیٹیگری کو بھی اپ ڈیٹ کیا ہے. واضح رہے کہ تمام نئے فیصلوں پر عمل درآمد ہفتہ 8 جنوری 2022 سے شروع کیا جائے گا. دوسری جانب وزارت برائے تربیت، تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے تمام اسکولوں میں 27 جنوری تک پڑھائی کو آن لائن جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. البتہ 11ویں اور 12ویں کے طلباء کے لیے مختلف شیڈول جاری کیا گیا ہے. عالمی سطح پر صحت کے بین الاقوامی ادارے WHO نے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد تمام ملکوں تک ویکسین پہنچانے میں مدد کی جائے تاکہ انسانی جانیں بچائی جا سکیں. WHO کا کہنا ہے کہ اس سال کے وسط تک دنیا کے 70% انسانوں کو ویکسین لگانے کا ہدف پورا کرنا ہوگا. واضح رہے کہ اومیکرون وائرس دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں پایا گیا ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر ملک اپنے اپنے اعتبار سے اقدامات کر رہا ہے. ریاست قطر نے یمن کے صوبے الحدیدہ کے ساحلوں کے قریب ایک اماراتی جہاز کو قبضے میں لینے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے
جہاز اور اس کے عملے کو فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر ایسے ہر اقدام کو مسترد کرتا ہے جس کی وجہ سے بین الاقوامی سمندری نقل و حرکت اور جہازوں کی آمد و رفت میں خلل پڑتا ہو۔ بیان میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ اس ضمن میں پوری دنیا میں سمندری نقل و حرکت کو منظم کرنے والے قوانین اور معاہدوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ سوڈان سے آنے والی خبروں کے مطابق ملک کے مختلف شہروں میں بھرپور عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ ملک میں سول حکومت کو بحال کیا جائے۔ اسی دوران میں روز بروز خطرناک ہوتی جا رہی صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے سوڈان کی سیاسی طاقتیں ایک نیا سیاسی منشور لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دوسری جانب مغربی ملکوں نے سوڈان کی فوج کو خبردار کیا ہے کہ وہ تنہا حکومت بنانے یا یک طرفہ طور پر وزیر اعظم کو نامزد کرنے سے باز رہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ تیونس میں بڑے پیمانے پر سیاسی کشمکش جاری ہے۔ ملک کی عدالت نے نمایاں 19 شخصیات کو طلب کیا ہے، جن میں پارلیمنٹ کے اسپیکر اور النہضہ پارٹی کے صدر جناب راشد الغنوشی اور ملک کے سابق صدر جناب المنصف المرزوقی بھی شامل ہیں۔ ان شخصیات کو انتخابات سے متعلقہ معاملوں میں طلب کیا گیا ہے۔ اسی دوران میں ملک کے صدر قیس سعید نے عدلیہ کے اعلیٰ اہلکاروں پر نکتہ چینی کی ہے۔ ادھر النہضہ پارٹی کے لیڈر نور الدین البحیری کا مسئلہ بھی عوام کی زبان پر ہے۔ البحیری حراست میں ہیں اور بھوک ہڑتال پر ہیں۔ دوسری جانب موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے صدر قیس سعید کی طرف سے پیش کیے گئے روڈ میپ پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایٹمی معاہدے میں روح پھونکنے کے لیے جاری مذاکرات کا 8واں راؤنڈ جاری ہے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینا بیروک نے کہا ہے کہ مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے بڑی حد تک بھروسہ ختم کر دیا ہے اور اس معاہدے کو زندہ کرنے کے لیے اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان ترجیحات سے متعلق اختلافات سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ پہلے پابندیاں اٹھائی جائیں اور یقین دہانیاں کرائی جائیں، جبکہ مغربی ملکوں کا اصرار ہے کہ پہلے ایران ایٹمی ذمہ داریوں کی پابندی کا اقرار کرے۔ قزاقستان میں گزشتہ چند روز سے شدید عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں اب تک کئی افراد مارے جا چکے ہیں۔ مظاہرین نے ملک کے 2 اہم ہوائی اڈوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد فضائی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ ملک کے صدر جناب قاسم جومارت توکایف نے ایمرجنسی لگا دی ہے اور حکومت کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ اپوزیشن نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ نظام کا تختہ پلٹنے تک احتجاج جاری رکھا جائے۔ اسی دوران میں روس کی قیادت میں اجتماعی سیکیورٹی معاہدے کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ وہ صدر توکایف کی درخواست پر شورش پر قابو پانے کے لیے امن فوج کے دستے قزاقستان روانہ کر رہی ہے۔ اس تنظیم کا کہنا ہے کہ قزاقستان کی سالمیت اور سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ اور اب خبر کھیل کی دنیا سے۔ قطر کے احمد بن علی اسٹیڈیم میں کل رات ترکی سپر کپ فٹ بال کا فائنل میچ کھیلا گیا۔ یہ مقابلہ بشکتاش اور انطالیہ اسپور نامی فٹ بال کلبوں کے درمیان ہوا۔ اصل وقت میں دونوں ٹیمیں 1-1 گول سے برابر رہیں، جس کے بعد پینالٹی شوٹ آؤٹ میں بشکتاش نے 2 کے مقابلے 4 گول سے فتح حاصل کی اور ٹائٹل اپنے نام کیا۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی وجہ سے اسٹیڈیم میں احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا گیا اور شائقین کی محدود تعداد کو ہی آنے کی اجازت دی گئی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران 2 طرفہ اسٹریٹجک تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی روشنی میں وزارتی کونسل نے اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متعدد احتیاطی تدابیر کی منظوری دے دی ہے، جن پر 8 جنوری سے عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ ریاست قطر نے یمن کے ساحلوں کے قریب ایک اماراتی جہاز کو روکنے کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے جہاز اور اس کے عملے کو فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قزاقستان میں عوامی مظاہروں میں تیزی آ گئی ہے اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں کئی افراد مارے جا چکے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔